السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 تک پڑھیں گے، اور یہ 12واں رکوع ہے، اور اس کی پھر آگے 2 آیات رہ جائیں گی۔ ان 2 آیات میں بڑی جو بات ہو رہی ہے وہ سحر کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو ہم قرآن کی باقی آیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ 4 آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ من کان عدوا لجبریل، کہ کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ یہ بات اس کے اندر یہ بات پنہاں ہے کہ دراصل یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اس کے سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن اپنی بات کی تشریح آنے والی آیات میں بھی کرتا ہے، اور قرآن تصریف آیات کے قانون کے تحت قرآن میں بیشتر جگہوں پر جو قرآن کی آیات موجود ہوتی ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو انسانوں پر کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ حضرت جبرائیل کا کس سے عداوت کس نے کی ہے۔ عدو لجبریل، یہ وہی لفظ ہوتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ قرآن سے ہماری اردو میں بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو قرآن اللہ پاک نے کتاب اتاری ہے اس میں 60% سے زیادہ ہمارے اردو کے الفاظ شامل ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ تو قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ تو بے شک یہ قرآن تو حضرت جبرائیل ہی لے کر آئے ہیں نا، حضرت جبرائیل کے حوالے سے اسی لیے بات ہوئی کہ وہ وہی اس رسول پر لائے۔ تو دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جیسے انہوں نے اپنے طور پہ خود فیصلہ کیا اور نبوت جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور ان کی اس جو ان کی تعصب تھا دراصل یہ نسلی تعصب ہو گیا ان کا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے باہر چلی جائے۔ تو رسول اکرم کی رسالت کا انکار دراصل انہوں نے نسلی تعصب کی بنیاد پر کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کا حق ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اپنے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے دیا، یعنی یہ نبوت ان کو جا کر دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے کیا ہے۔ نزلہ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن آپ کے دل مبارک پر نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے یہ اللہ کے اذن سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو یہ بات قرآن میں آ گئی، اور اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بات بتا دیتے ہیں اللہ پاک، تو اگر کسی بندے کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی اس کی سوچ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہاری اس سوچ کا، اس نظریے کا جو تصدیق ہوگی کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا مصدقاً لما بین یدیہ، یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا ہے، یہ اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے کہ یہ تصدیق کرے گا اس کی، جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے آسمانی کتابیں ہیں جن کے اندر تم امینڈمنٹس کر چکے ہوئے ہو۔ تو دراصل انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں امینڈمنٹس کر لی ہوئی تھی، اور آپ کو میں بار بار یہی بات یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں کہ یہ تحریف، یہ امینڈمنٹس کون کرتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ؟ جو کتاب اللہ کے داعی ہوتے ہیں، جو کتاب اللہ کو لوگوں تک پہنچانے کے معاشرے میں بظاہری طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دین کی بات لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ انہی کی بات کے اوپر اپنے کان لگا لیتے ہیں، اور اپنی آنکھیں بند کر کے ہم ان کی بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کی بات بتانے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ بالکل بھی شائبہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے ہمیں شاید اس میں سے حق کو چھپا لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یکتمون الحق وتلبسون الحق بالباطل۔ پہلی بات تو یہ قرآن کو مکمل طور پہ چھپا لیتے ہیں، کتاب اللہ کو چھپا لیتے ہیں، اور اگر بتانا بھی پڑے تو اس کے اوپر لباس چڑھا دیتے ہیں، یعنی جھوٹ کا، یعنی اس کو کور کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا،
اور یہ بار بار آیات آ رہی ہیں مصدقن کی، تو ان آیات کے اوپر پلیز ضرور غور کریں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل جو لاہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، وہ یہ قرآن بطور تصدیق کنندہ دیا ہے، کہ تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اے اللہ میں تو اس سے نامعلوم ہی رہا، میرے تو علم میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار یہ آیات اتاری ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کے تحت، اپنے اذن کے تحت، اپنے حکم کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ ہے، کہ اس سے پہلی کتابیں جو اللہ نے اپنی وحی کردہ کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے اگر کوئی شخص تمہارے پاس لے کر آتا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کی تصدیق قرآن ہی سے کرنی ہے، کیونکہ اب قرآن ہے تصدیق کنندہ، قرآن ہے لا ریب کتاب، قرآن ہے محفوظ کتاب۔ دیکھیں نا آپ کو یہ جو ملتی ہیں بکس ملتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں بے شمار امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ جو بے شمار ان کی انجیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی لوکا کی ملتی ہے، کوئی متی کی ملتی ہے، اس طرح ڈفرینٹ 3-4 سے زیادہ انہوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں یہ تورات انجیل ہی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اب کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ صرف بنی اسرائیل کا ذکر کر کے خاموش نہ ہو جائیں اور آگے نہ گزر جائیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس کو مان لیتا ہے، جو کتاب اللہ پر قرآن پر آ جائے گا، اس کے لیے اس میں تمام زندگی گزارنے کی ہدایات موجود ہیں، تمام ڈائریکشنز موجود ہیں کہ کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ جو ان ہدایات پر آ جائے گا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ نیوزز ہیں، بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا جبرائیل علیہ السلام کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کوئی، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں کہ من کان عدو للہ، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے اگر کسی نے دعوت رکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو اپنے اوپر لے لیا ہے کہ دراصل وہ حضرت جبرائیل سے دعوت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے اگر کوئی دعوت رکھتا ہے یا اس کے دل میں کوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بات کہ اسی طرح ہے جیسے اس نے دعوت رکھی اللہ سے، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اس کے فرشتوں کا دشمن ہو یا اس کے ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہو، وجبریل و میکال، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے انکار کرنے والوں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ پھر اگر کسی نے اپنی عداوت اپنے بغض کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے، اپنے عناد کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب اللہ سے اگر لوگوں کو دور کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ کی بھی دشمنی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی بھی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ، اور در حقیقت ہم نے نازل کی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ واضح آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں قرآن کی جو اپنی وضاحت خود کرتی ہیں، بینات وہ جو اپنی خود وضاحت کریں، وما یکفرها، اور ان آیات سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح آیات نازل فرمائی ہیں ان سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، الا الفاسقون، جو خود ہی فاسق ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو خود حدود شکنی کرے، جو خود دائرہ میں سے باہر نکل جائے۔ تو جو قرآن سے باہر جا کر اپنا دین ڈھونڈتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی بات، قرآن سے باہر جا کر اپنا قرآن و سنت سے باہر جا کر اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دراصل وہ سب اس قرآن کے انکاری ہیں، اور وہی انکاری ہیں جو خود اس میں سے باہر جاتے ہیں۔ اور کلما عاہدوا، ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے عہد کیا، عہدن
کوئی بھی عہد نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق نے، یعنی جب انسان قرآن کا بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی راستہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اگر اب کوئی شخص مسلمان نہیں کہلوانا چاہتا، یہودی کہلوانا چاہتا ہے، عیسائی کہلوانا چاہتا ہے، یا آگے مزید رسول اکرم کے بعد بھی جو فرقے بن گئے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے عہد پختہ کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو لاپرواہ ہو کر نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی قرآن کی بات کو اکثریت نہیں مانتی، اس لیے تو وہ اپنے اپنے فرقوں میں، اپنے اپنے گروہوں میں خوش ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ انہوں نے پس پش ڈال دیا ہوا ہے۔ اور اللہ سے کیا ہوا عہد، آپ دعائے قنوت آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مسلسل ایک عہد کر رہے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، وتر میں، اس کو ترجمے پہ آپ ضرور پلیز غور کیجئے گا کہ اس میں انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی طرف سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہم کیا کریں گے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے استعانت طلب کریں گے، ونستغفرک، اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے بخشش چاہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے جتنی بھی پوری دعا ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں آپ کو اس کی ساری بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل اپنی وفاداری اور اپنا عہد کر رہا ہے۔ تو اس عہد کو اکثر لوگ پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد غیر اللہ کے ساتھ بھی اپنی وابستگیاں جوڑ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اب جب کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ان کے پاس آ گئے ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کتابیں ان کی طرف پہلے نازل ہوئی تھیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ وہی بات آ گئی اوپر سے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ قرآن ہے تصدیق کنندہ، جو کوئی بھی بات آپ کے پاس ہے، جو کوئی عقیدہ، کوئی عمل آپ لے کر بیٹھے ہوئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو اس کو قرآن پر اٹیسٹ کر لیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی بات کو، اللہ کی کتاب کو، رسول اکرم کے لائے ہوئے قرآن کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، جو اللہ نے کتاب، ان کی کتاب میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول آنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں موجود اس تعلیم کو، اس شہادت کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، اور وہ ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق قرآن آنے سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات اور انجیل میں مسلسل اللہ پاک ان کو انفارم کر رہے تھے کہ ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں جو کتاب لے کر آیا ہوں یہ تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرے گی۔ جب انجیل آئی تھی تو انجیل تھی تصدیق کنندہ، یہ قرآن کے الفاظ موجود ہیں، اور جب تورات آئی تھی تو تورات تھی تصدیق کنندہ۔ تو پھر فرمایا کہ اور میں تمہیں مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں آپ کو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیوز دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ساری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے متعلق قرآن سے پہلے کی کتابوں میں مسلسل بتائی جاتی رہی تھی، اور انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب اب آئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تم نے امینڈمنٹس کر لی ہیں دین کو اپنے مفادات کی خاطر، تم نے اس کو موڈیفائی کر لیا ہے، تو اب قرآن سے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ آیا یہ اللہ کی بات ہے کہ نہیں۔ اس کے ریفرنس کے لیے میں آپ کو صرف تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ
سورہ البینہ نکال لیں، سورہ البینہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ البینہ جو ہے 96 نمبر صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ادھر شرک جاری تھا بنی اسماعیل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسماعیل کہلائی، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، جو مکہ میں آباد تھی، اور یہاں پر اللہ کا گھر تھا اور بیت اللہ تھا، اور یہاں پر حج، طواف اور عمرہ اور نماز سب ادا کی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرک شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، دوسری لڑی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اس میں بھی یہی کہ انہوں نے کتاب اللہ ان پر مسلسل اتاری جاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں لم، ہرگز نہیں، یکن الذین، ممکن ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جو کفر ہو، جو انکار کرنے والے تھے، من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، والمشرکین، چاہے یہ مشرکین ہوں، منفقین، کہ وہ اپنے غلط عقائد اور اعمال سے جان چھڑا سکتے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ یہ البینہ آ گیا، یہ قرآن کا نام ہے البینہ، یعنی یہ واضح دلیل آ گئی ان کے پاس، یعنی قرآن آنے سے ہی انسان اپنے غلط عقیدے اور اعمال سے جان چھڑا سکتا ہے، ورنہ اللہ پاک فرما رہے ہیں لم یکن، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے بغیر کوئی شخص اپنے غلط عقائد اور اعمال سے جان چھڑا سکے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو پاک صحیفوں میں سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اب اس قرآن میں تمام کتابیں، تمام جو رسولوں پر اور انبیاء کرام پر کتابیں اتاری جاتی رہیں، وہ کتابیں کیا تھا؟ دستور زندگی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن سے پہلے، اللہ کی تمام کتابیں جو انسانیت پر اتاری جاتی رہیں، وہ دستور انسانیت تھا، وہ منشور انسانیت تھا۔ اس منشور کو، اس دستور کو انسانیت نے اپنے سب اس کے اندر اپنے اپنے مفادات کی خاطر اس میں اپنے اپنے امینڈمنٹس کر لی ہوئی تھیں، اور ہر فرقے نے اپنے مطابق اپنے لحاظ سے اپنے دین کو ڈھال لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، اب اس میں قیم کر دی گئی ہیں، دوبارہ سے قائم کر دی گئی ہیں وہ تمام کتابیں جو پہلے رسولوں اور انبیاء کرام پر اترتی رہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن ایک مکمل ہدایت ہے، اور پوری انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے اپنے اپنے دور میں جو بھی نبی آتے رہے ان پر جو جو کتابیں اترتی رہیں، اللہ پاک نے اس قرآن میں اس پورے کے پورے دین کو کمپائل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اور اب اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 41/41، کہ یہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے یہ کتاب ہے جو العزیز ہے، جو کتاب عزیز ہے، جو غالب کتاب ہے، اس کو غلبہ رہے گا ہمیشہ دوسری کتابوں پر۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس میں اب نہ پہلی کتابوں میں جو انہوں نے امینڈمنٹس کر کے اپنے اپنے مفادات کو شامل کر لیا تھا، نہ ان کتابوں کا باطل اس قرآن میں داخل ہو سکتا ہے، ولا من خلفہ، اور نہ بعد میں آنے والی کتابوں کا باطل اس قرآن میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں وہی بات اللہ نے کی کہ فیہا کتب قیمہ، اور اس میں تمام کی تمام کتابیں، تمام دستور وہ اس کے اندر مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اب یہی قرآن ہے جو مکمل کتاب ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب نے اختلاف بھی اسی وجہ سے کیا کہ ان مومنوں کے پاس قرآن کی واضح دلیل آ گئی ہے۔ اب وہ کیا دلیل ہے؟ اللہ نے کہا حالانکہ میں نے ان کو کیا حکم دیا تھا، وما امروا، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے ان کو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اللہ کی وابستگی اختیار کر لیں، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال کریں، مخلصین لہ الدین، اپنی زندگیوں کو خالص اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اللہ اپنے بندے کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اللہ اپنے ہر انسان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں کہ انہوں نے ہر دور میں انسانیت کے لیے
اپنے رہبر اور رہنما بھیجے، اپنی کتابیں اتاریں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور پھر اس حیات بعد الموت کا بھی ان کو سارا پروگرام دے دیا کہ تم دنیا کی زندگی کیسے گزارتے ہو، لیکن اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک آخرت کے دن بھی اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے تم اپنی تیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اتنے مخلص ہو کر، اتنے اخلاص کے ساتھ انسانیت کو یہ ساری تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ پاک نے مسلسل انسانیت کو یہی کہا کہ اے انسانوں، میں تو تمہاری ہر پکار کو، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور میں تمہیں براہ راست تمہارے ساتھ تعلق میں ہوں، تم براہ راست مجھے پکار سکتے ہو۔ لیکن بندے اللہ کے ساتھ خالص نہیں رہتے، بندے ہمیشہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ہستی اور بیچ میں لے آتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق جو اللہ پاک نے انسان کو ایک شرف بخشا تھا، انسانیت کی معراج ہی یہی ہے کہ اس کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ براہ راست تعلق نصیب ہو، تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کو اور کیا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں، خالص اپنی زندگیاں صرف اللہ ہی کے لیے گزاریں۔ حنفاء، وہ کیسے ہوں؟ یکسو ہوں، ان کے دو تین چار ڈائمنشنز نہ ہوں، ان کا رخ واحد ایک ہستی کی طرف ہو، اسی ہستی کی خوشنودی حاصل کرنا ان کی زندگی کا مطمع نظر ہو، تو یہ ہے حنفاء، حنیف، یکسو، ایک سو، ایک سمت ہو، اور وہ سمت صرف اللہ کے لیے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کریں نماز کے ذریعے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں مستحقین کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی دیا تھا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دین دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔